بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال النبي صلى الله عليه وسلم كما تعيشون تموتون وكما تموتون تبعثون او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات میں جہاں کروڑوں نعمتوں کو، کروڑوں چیزوں کو پیدا فرمایا، ان ساری چیزوں میں سب سے زیادہ قیمتی، سب سے زیادہ کام آنے والی اور سب سے زیادہ چلنے والی جس نعمت کو بنایا وہ ایمان کی نعمت ہے۔ ایمان کی دولت اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں میں سب سے قیمتی دولت ہے، جو ہر کسی کو نہیں دی جاتی۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں اسے ایمان کی دولت سے مالا مال فرماتے ہیں۔ ایمان کی دولت دنیا کی دولت کا بدل نہیں ہو سکتی، اور دنیا کی دولت کو خرچ کر کر ایمان کی دولت کو نہ حاصل کیا جا سکتا ہے، نہ اس دولت کے اندر کچھ اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ انسانوں کے مطالبے کے بغیر، انسانوں کے مانے بغیر، مانگے بغیر اللہ تعالیٰ نے کروڑوں انسانوں کو ایمان کی دولت سے مالا مال کیا۔ اور لوگوں کو ایمان دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں سے ایک ہی مطالبہ کیا، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ اے لوگوں زندگی ایسی گزارو کہ مسلمان بن کر مرو۔ دنیا میں ہر آنے والا بچہ ایمان کے ساتھ دنیا میں آتا ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، دنیا میں پیدا ہونے والا ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے ماں باپ یا تو اسے یہودی بناتے ہیں، یا اسے نصرانی بناتے ہیں، یا اسے مجوسی بناتے ہیں۔ ماں باپ کا جیسا دین ہوگا بچے اس دین میں ڈھلتے چلے جائیں گے۔ ماں باپ دیندار ہوں گے تو بچوں کو دیندار بنائیں گے، ماں باپ ایمان والے ہوں گے تو بچوں کو ایمان والا بنائیں گے، ماں باپ کا دین جیسا ہوگا بچوں کا دین ویسا ہوگا۔
لیکن دنیا میں پیدا ہونے والا ہر بچہ ایمان والا بن کر ہی پیدا ہوتا ہے۔ جو لوگ بھی دنیا کے اندر آتے ہیں ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن ایک مطالبہ کرتا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے جیسا ڈرنے کا حق ہے ویسا ڈرو، اور ایمان والے ہو کر مرو۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ کی رسی اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا دین ہے، اللہ کے نبی کے ساتھ بھیجے جانے والی شریعت ہے، یہ اللہ کی رسی ہے۔ جو آدمی اس رسی کو جتنا مضبوطی سے پکڑے گا اس کا ایمان اتنا مضبوط ہوگا، اس کا یقین اتنا کامل ہوگا، اور وہ اپنے ایمان کی حفاظت کرنے والوں میں اتنا ہی سنجیدہ ہوگا۔ جس آدمی کے دل میں جتنا اللہ کا تقوی ہوگا، جتنا اللہ کا ڈر ہوگا، زندگی کے اعمال کے گزارنے میں جتنا آدمی سنجیدہ ہوگا، وہ آدمی مسلمان بن کر مرنے میں اتنا ہی زیادہ کامیاب بھی ہوگا۔ انسان کے جو موت کا وقت ہوتا ہے وہ بڑا نازک وقت ہوتا ہے، اور عام طور پر موت کے وقت انسان کے اوپر وہی ساری چیزیں طاری ہو جاتی ہے جو اس چیز کا انسان زندگی میں عادی ہوتا ہے۔ جن چیزوں کی زندگی میں عادت ہوتی ہے، موت کے موقع پر وہی چیزیں انسان کے اوپر سوار ہو جاتی ہیں۔ ایک صاحب کو میں نے دیکھا، موت کے وقت بوڑھے تھے، جب مر رہے تھے تو ایسا ایسا کر رہے تھے۔ ہم بچے تھے، ہم نے لوگوں سے پوچھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ سگریٹ پینے کی عادت تھی، اس وجہ سے ویسا ہی کر رہے تھے وہ۔ موت کا وقت انسان کے لیے بے ہوشی کا، بے خوابی کا، اور اپنے عقل، اپنے حواس ٹھکانے میں نہیں ہونے کا وقت ہوتا ہے۔ جسم کے ایک ایک عضو سے روح نکالی جاتی ہے، پیر کے ناخن سے سلسلہ شروع ہوتا ہے تاکہ انسان بھاگے نہیں، اور سب سے آخری میں روح نکالی جاتی ہے آنکھوں سے، تاکہ انسان پڑا پڑا اپنی بے بسی کو اپنے آنکھوں سے دیکھتا رہے۔ آنکھیں کھلی ہوئی ہوتی ہے، آنکھوں کے بعد پھر انسان کا دماغ مرتا ہے۔ کھلی آنکھوں کے ساتھ، زندہ دماغ کے ساتھ، جب ان کے سامنے انسان کی روح اس کے پیروں سے نکالی جاتی ہے تو انسان اپنی بے بسی کو دیکھتا ہے، چاہ کر بھی بھاگ نہیں سکتا، سمجھ بھی سکتا ہے اس کو۔ چونکہ انسان کا دماغ سب سے آخری میں مرتا ہے، اس پر موت سب سے اخیر میں آتی ہے، تو دماغ اس وقت انسان کے جسم پر جو تکلیف ہوتی ہے وہی تکلیف انسان کے دماغ پر بھی سوار ہو کر آدمی زندگی بھر جیسے اعمال کرتا تھا، زندگی بھر جو باتیں اپنی زبان سے ادا کرتا تھا، خود بخود وہی چیزیں زبان سے جاری ہو جاتی ہیں۔ تو موت انسان کے اپنے کنٹرول میں نہیں ہے، کب مرے گا نہیں معلوم، کیسا مرے گا یہ بھی نہیں معلوم۔ کوئی آدمی زندگی بھر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، موت کے وقت کلمہ نصیب ہو جاتا ہے اسے۔
کوئی آدمی زندگی بھر اللہ کی عبادت کرتا ہے، موت کے وقت کلمہ چھین لیا جاتا ہے اس سے۔ ایسا سب کے ساتھ نہیں ہوتا، کسی کسی کے ساتھ ہوتا ہے۔ بقیہ سب کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ سب کے ساتھ وہی ہوتا ہے جو انسان اپنی زندگی میں عقل اور شعور کے زمانے میں، ہوش و حواس کے ٹھکانے میں رہنے کے موقع پر آدمی جو حرکتیں کرتا ہے، وہی حرکتیں موت کے وقت بھی جاری ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا لا تموتن الا وانتم مسلمون، مسلمان بن کے مرو، کلمے والے بن کے مرو، کافر بن کے مت مرو۔ جب مرنا اپنے اختیار میں نہیں ہے تو جو چیز انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کا مطالبہ کیوں کر رہے ہیں کہ مسلمان بن کے مرو؟ تو اس چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث نے سمجھا دیا۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کما تعیشون تموتون، تم جیسا زندگی گزارو گے ویسا تم کو موت آئے گی۔ وَكَمَا تَمُوتُونَ تُبْعَثُونَ، اور تمہیں جیسی موت آئے گی کل میدان محشر میں تم ویسے ہی اٹھائے جاؤ گے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ زندگی جیسی گزارو گے موت بھی ویسی آئے گی۔ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں گزرے گی، موت بھی اللہ کی فرما برداری میں آئے گی۔ زندگی ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے گزرے گی، موت بھی ایمان کے تقاضوں پر آئے گی۔ زندگی نیک اعمال کے کرتے ہوئے گزرے گی، موت بھی نیک اعمال کے کرتے ہوئے آئے گی۔ زندگی گناہوں سے بچ بچا کر گزاری جائے گی تقوی کے ساتھ، موت بھی گناہوں سے بچ بچا کر آئے گی تقوی کے ساتھ۔ زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزرے گی تو موت کے وقت گارنٹی نہیں ہے کہ کلمہ نصیب ہو۔ زندگی ایمان کے تقاضوں کو پورا کیے بغیر اگر گزاری جائے گی تو پھر موت کے وقت انسان نیک کام کرتا ہوا مرے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ ایک آدمی ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کرتا رہے، شرک کرتا رہے، اور موت کے وقت یہ خیال کرے کہ مجھے کلمہ نصیب ہوگا، ایسا تو ہو نہیں سکتا الا ماشاءاللہ، اللہ جس کے بارے میں چاہ لے۔ ایک آدمی ساری زندگی نیکیوں پر عمل کرتا رہے اور موت کے وقت اللہ کا نافرمان بن جائے، ایسا کسی کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایسا ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو زندگی میں نیک عمل تو کرتے ہیں لیکن ان کے دلوں میں اللہ کی اور اللہ کے نبی کی اور اللہ کے بھیجے ہوئے دین کی عظمت نہیں ہوتی۔ نمازیں ہو رہی ہے، دین کے تقاضوں پر عمل ہو رہا ہے، لیکن دل کے اندر اللہ کے دین کی عظمت اگر نہ آئے، اللہ کے نام کی بڑائی اور اس کی عظمت نہ آئے، تو پھر موت کے وقت پٹری بدلنے کا اندیشہ زیادہ ہے۔ لا تموتن الا وانتم مسلمون سے یہی کہا جا رہا ہے کہ مسلمان بن کے مرو۔ مسلمان بن کر مرنے کے لیے مسلمان بن کر جینا ضروری ہے، اور مسلمان بن کر جینے کے لیے زندگی میں تقوی کا ہونا ضروری ہے، اللہ کا ڈر اور خوف ہونا ضروری ہے۔ جس آدمی میں جتنا اللہ کا ڈر ہوگا، جتنا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف ہوگا، فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے، کل مر کر میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہے، اس تصور کے ساتھ جو آدمی زندگی گزارے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ہے۔ تو مسلمان بن کر مرنے کے لیے زندگی کے اندر ایمان، یقین اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی، ڈر، خوف کا ہونا بے انتہا ضروری۔ جب دل میں تقوی آئے گا تبھی آدمی دین کے تقاضوں کو پورا کر سکے گا۔ جب دل میں تقوی آئے گا تبھی آدمی نفس اور شیطان کے دھوکے سے بچ سکے گا۔
جب دل میں تقویٰ آئے گا تبھی آدمی ایمان پر چل سکے گا، سنتوں پر عمل کر سکے گا۔ دل اگر انسان کا اللہ کے ڈر سے خالی ہے، اللہ کے سامنے جواب دہی کے احساس سے خالی ہے، تو پھر مرنے کے بعد موت کے وقت کلمے کا نصیب ہونا یا زندگی میں دین پر عمل کی توفیق کا مل جانا یہ مشکل ہے، تھوڑا ناممکن تو نہیں ہے لیکن مشکل ضرور ہے۔ اسی لیے ہر انسان کو اپنی زندگی اور زندگی کے اندر ہر قدم پھونک پھونک کر اٹھانا چاہیے۔ جیسا انسان اپنی زبان سے ہر بول سوچ سمجھ کر بولتا ہے، پورے عقل کے اندر ہوش حواس میں رہ کر ٹھکانے میں رہ کر بولتا ہے، کبھی اگر زبان پھسل جائے تو پھر مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے آدمی کو اپنی زندگی کا ہر عمل سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ مسلمان وہ ہے جو زندگی کا ہر عمل دین کے تقاضے کو سامنے رکھ کر کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر کر کرے، مسلمان تو وہ ہے۔ اور ایسے مسلمان آپ کو پوری دنیا میں گنتی کے ملیں گے۔ نام تو مسلمان تو سلمان بھی ہے، مسلمان تو سلمان بھی ہے، لیکن اصل مسلمان وہ ہے جس کا ہر عمل مسلمان ہو۔ سلمان ہونے سے آدمی مسلمان نہیں ہوتا، مسلمان ہونے سے آدمی مسلمان ہوتا ہے، اور مسلمان وہ ہے جس کا ہر عمل مسلمان ہو۔ مسلمانوں کے بال بھی مسلمان ہونے چاہیے، مسلمانوں کی زبان بھی مسلمان ہونی چاہیے، مسلمانوں کے اعمال بھی مسلمان ہونی چاہیے، مسلمانوں کا لباس بھی مسلمان ہونا چاہیے، مسلمانوں کی شادی شدہ زندگی بھی مسلمان ہونی چاہیے، مسلمانوں کی تجارت، ان کا بزنس، ان کا کاروبار بھی مسلمان ہونا چاہیے۔ آنکھیں بھی مسلمان ہو، زبان بھی مسلمان ہو۔ زبان سے اٹھا کے ہر کسی کو گالی دے دیا تو یہ تو مسلمان ہے، لیکن اس کی زبان مسلمان نہیں۔ آنکھوں سے جو چاہے وہ دیکھ لیا، یہ تو مسلمان ہے، لیکن اس کی آنکھ ابھی مسلمان نہیں۔ تو مسلمان بننے کے لیے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، مسلمان ہونا آسان نہیں ہے، مسلمان ہونا مشکل ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل۔ انسان اگر زبان سے کلمہ بھی پڑھ لیا تو کیا فائدہ، یہ مطلب ہے سیدھا سیدھا ان کے بولنے کا۔ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ نہیں۔ انسان کا دل مسلمان ہو، انسان کی نگاہیں مسلمان ہو، اپنی آنکھوں سے ہر گوری چمڑی پر نظر خراب نہ کرے، غیر عورتوں کو دیکھنے سے اپنی آنکھوں کو بچائے، تنہائی میں اسکرین پر، مارکیٹ میں چہروں پر اپنی نظر پڑنے سے آدمی اپنی آنکھوں کو بچائے، وہ مسلمان ہے۔ جس کا دل اللہ کی غیر کی محبت سے پاک ہو، دنیا کی محبتوں سے پاک ہو، جس دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہو، اللہ کے نام کی عظمت اور بڑائی ہو، وہ دل مسلمان ہے۔ ورنہ زبان سے کلمہ پڑھ لینے سے آدمی مسلمان نہیں بنتا۔ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ نہیں۔ تو مسلمان بن کر مرنا آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے۔ مسلمان بن کر مرنے کے لیے مسلمان بن کر جینا ضروری ہے، اور مسلمان بن کر جینے کے لیے دو کام بنیادی ہے۔ ایک انسان کا عقیدہ درست ہو، انسان کے خیالات کا رخ درست ہو، اور دوسرے آدمی کا علم صحیح ہو۔
کیونکہ آدمی کا علم اگر غلط ہوگا تو پھر آدمی طریقے بھی غلط فالو کرے گا، اور اگر آدمی کا عقیدہ بگڑا ہوا ہو تو آدمی کے اعمال بھی بگڑے ہوئے ہوں گے۔ ہر مسلمان کے لیے ان دو چیزوں کو لگام دینا بہت ضروری ہے۔ آپ کا علم صحیح ہونا چاہیے اور آپ کا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، اور علم آدمی کا جتنا صحیح ہوگا عقیدہ اتنا صحیح بنے گا۔ عقیدے کا دار و مدار انسان کے علم پر ہے۔ اسی لیے اللہ والوں کے ملفوظات کے اندر ایک بڑی پتے کی بات ہے، ان ھذا العلم دین۔ یہ علم جو ہے نا، آپ جو علم حاصل کرتے ہیں، آپ جو نالج لوگوں سے کلیکٹ کرتے ہیں، یہ دین ہے، دین۔ ان ھذا العلم دین، یہ علم دین ہے۔ فانظروا عمن تأخذون دینکم، دیکھ دیکھ کے، پھونک پھونک کر، قدم اٹھا کر تمہیں سمجھنا چاہیے کہ تم اپنا دین کیسے لوگوں سے لے رہے ہو۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور ملفوظ ہے، ایک کافر ہے، کعبۃ اللہ میں بیٹھ کر سامنے والے کو قرآن پڑھا رہا ہے، پڑھانے والا ٹیچر کافر ہے، پڑھنے والا بچہ مسلمان ہے، اور وہ مکہ میں کعبۃ اللہ میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کیا پڑھا رہا؟ اللہ کا قرآن پڑھا رہا ہے۔ تو یہ اپنے جس کو پڑھا رہا ہے اس کو کافر بنائے گا۔ یہ کس جگہ پر بیٹھ کر پڑھا رہا ہے، کیا پڑھا رہا ہے، وہ معنی نہیں رکھتا، کون پڑھا رہا ہے وہ معنی رکھتا ہے۔ اور ایک اللہ والا کسی بت خانے میں بیٹھ کر سامنے والے کو اگر کوئی دنیا کی بھی کتاب پڑھا دے تب بھی وہ اپنے سامنے والے کو مسلمان بنائے گا، کیونکہ یہاں پڑھانے والے کا اثر پڑھنے والوں پر پڑتا ہے۔ تو آپ دین جس سے کلیکٹ کر رہے ہو، علم جس سے آپ لے رہے ہو، آپ کو دیکھنا یہ چاہیے کہ آپ علم کن سے حاصل کر رہے ہیں۔ اگر آپ اللہ والوں سے علم لوگے تو آپ اللہ والے بنو گے، اگر آپ علماء سے، صحیح علماء سے علم لوگے تو آپ صحیح علم حاصل کر سکو گے، اور اگر آپ غلط لوگوں سے قرآن بھی پڑھو گے تو آپ کے اندر دینداری نہیں آ سکتی۔ اس لیے بنیادی طور پر ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا علم کیسا ہے۔ جتنا صحیح علم ہوگا انسان کا عقیدہ اتنا درست بنے گا، اور جتنا عقیدہ آدمی کا مضبوط ہوگا آدمی اتنا دنیا والوں سے کٹے گا، اللہ سے جڑے گا۔ عقیدے میں جیسی جیسی کمزوری آئے گی ویسا ویسا آدمی دنیا والوں کو مشکل کشا سمجھ بیٹھے گا۔ اجمیر میں چلے جاؤ، خواجہ صاحب کے دربار پر ایک شعر لکھا ہوا ہے، بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ کیا پیارا شعر ہے نا، بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جب جب بھی پریشانی میں پھنستا ہوں، اے معین الدین چشتی آپ میری مدد کیجئے۔ کتنا شرک ٹپکتا ہے نا اس شعر سے۔ مدد کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، خواجہ اجمیری تھوڑی مدد کریں گے، معین الدین چشتی تھوڑی مدد کریں گے، مدد تو اللہ تبارک و تعالیٰ کریں گے۔ اور خواجہ صاحب کے در پہ ڈنکے کی چوٹ پہ لکھا ہوا ہے، بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ یا علی المدد کے نعرے لگ رہے ہیں کہ اے علی ہماری مدد کیجئے۔ ان بیچاروں سے کوئی بتائے کہ اگر علی آپ کی مدد کریں گے تو علی کی مدد کون کرے گا؟ علی اگر آپ کی مدد کریں گے تو علی کی مدد کون کرے گا؟ آپ کی مشکلوں کی کشتی کو اگر معین الدین چشتی ٹھکانے لگائیں گے تو پھر معین الدین چشتی کی مشکلوں کی کشتی کو کون ٹھکانے لگائے گا؟
لوگوں کو سوچنا چاہیے۔ ایک اور جگہ پر خواجہ اجمیری غوث پاک کے بارے میں ایک شعر لکھا ہوا دکھا، امداد کن امداد کن از بند غم آزاد کن، مدد کرو مدد کرو، یہ بندہ آپ کا غموں کے اندر، تکلیفوں کے اندر، پریشانیوں کے اندر پھنسا ہوا ہے، اسے پریشانیوں سے آزاد کرو۔ امداد کن از بند غم آزاد کن، در دین و دنیا شاہد کن یا غوث اعظم دستگیر۔ غوث اعظم دستگیر سے دعائی دی جا رہی، انہیں گہار لگائی جا رہی ہے کہ میں پریشانیوں میں، مصیبتوں میں پھنسا ہوا ہوں، آپ میری مدد کیجئے۔ یہ شعر کہنے والے بیچاروں سے کوئی سوال کرے کہ جب آپ کے غوث اعظم دستگیر پریشانیوں میں پھنستے تھے تو ان کی مدد کون کرتا تھا؟ کیا غوث اعظم دستگیر سے مدد مانگنا صحیح ہے؟ کیا علی مرتضیٰ سے مدد مانگنا صحیح ہے، یا علی المدد کہہ کر، یا غوث اعظم دستگیر کہہ کر غوث اعظم کو مصیبتوں میں اپنا ملوا اور اپنا مأوا و منجا بنانا ضروری ہے، یا خواجہ اجمیری سے مدد مانگنا ضروری ہے، یا خواجہ اجمیری جس سے مدد مانگتے تھے، پیران پیر جس سے مدد مانگتے تھے، غوث اعظم دستگیری جس سے مدد مانگتے تھے، اور علی مرتضیٰ جس سے مدد مانگتے تھے، ان سے مدد مانگنا ضروری؟ عقیدہ بگڑ گیا، اپنے جیسے انسانوں سے مدد مانگ رہے۔ غوث اعظم آپ کے جیسے انسان تھے، پیران پیر آپ کے جیسے انسان تھے، علی آپ کے جیسے انسان تھے رضی اللہ عنہ۔ ہاں البتہ ہم پاپی انسان ہیں، وہ بڑے نیک انسان تھے، ہم گندے انسان ہیں، وہ بڑے پارسا انسان تھے، لیکن تھے تو وہ بھی انسان۔ انسانوں سے مددیں کیوں مانگی جاتی ہیں؟ جہاں سے آدمی کو کہیں سے کچھ ہوتا ہوا نظر آتا ہے، وہاں آدمی اپنے ایمان کو کیوں گنوا بیٹھتا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ کا عقیدہ بگڑ گیا۔ اگر آپ کا عقیدہ درست ہوتا تو آپ نہ حضرت علی سے مدد مانگتے، نہ پیران پیر سے مدد مانگتے، نہ خواجہ اجمیری سے مدد مانگتے، پھر آپ وہی کرتے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کرنے کے لیے۔ اللہ نے کیا کہا؟ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، مانگنے والوں کو مجھ سے مانگنا چاہیے، فلیستجیبوا لی، کیونکہ میں سنتا ہوں جب مانگنے والا مجھ سے مانگتا ہے۔ آپ یا علی المدد کہیں گے، کیا آپ کی بات علی سنیں گے قبر کے اندر؟ ہرگز نہیں سن سکتے۔ آپ غوث پاک سے مانگیں گے، کیا غوث پاک سنیں گے؟ آپ ہزاروں نہیں، ساری زندگی امداد کن کہتے بیٹھ جائیں، غوث پاک نہیں مدد کر سکتے آپ کی۔ آپ مدد کن یا معین الدین چشتی کی تسبیح پڑھتے بیٹھ جائیں، ساری زندگی پڑھ لیں، آپ معین الدین چشتی آپ کی مدد نہیں کر سکتے۔ آپ کسی درگاہ پر چلے جائیں اور اس مرشد سے، اس پیر سے آپ اپنا دکھڑا سناتے رہیں، انک لا تسمع الموتى، مردوں کو سنایا نہیں جا سکتا۔ یہ مردے سن کر آپ کی مدد کرنے کے لیے نہیں ہے، وہ بھی آپ کے جیسے بے بس قبروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ لیکن اس کا کیا علاج ہے کہ آپ کا عقیدہ بگڑا ہوا ہے، آپ کا علم صحیح نہیں ہے، آپ کے خیالات کا رخ بدلا ہوا ہے، آپ اللہ سے جڑنے کے بجائے اللہ کے بندوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ کیا اچھا ہوتا کہ آپ مصیبتوں میں اللہ سے مدد مانگتے۔ قرآن کہتا ہے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کی مدد بہت جلد آ جائے گی۔ قرآن کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو، اللہ کے بندو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مایوس مت ہو جاؤ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مایوس وہ آدمی ہوتا ہے جو آدمی کافر ہوتا ہے، اللہ کی مدد کا انکار کرنے والا۔ آپ سورہ فاتحہ کے اندر روزانہ ہر نماز میں، ہر رکعت میں پڑھتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین،
اے اللہ میں آپ ہی کی مدد کرتا ہوں، آپ ہی کی عبادت کرتا ہوں اور آپ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ نماز کا موقع آیا تو اللہ کے سامنے یہ کہیں کہ میں آپ سے مدد مانگتا ہوں، اور جب پریشانی کا موقع آ گیا تو جا کر کسی درگاہ کے اوپر اپنا ماتھا ٹیک دیا، اپنے جیسے بندوں کے سامنے جا کر اپنے مسائل کو بیان کرنے لگ گیا۔ یہ عقیدے کا بگاڑ ہے۔ یہ جب تک مسلمان اپنے عقائد کے اس بگاڑ کو درست نہیں کریں گے اس وقت تک اللہ کی مدد نہیں آ سکتی۔ دلوں پر لکھ لے اس بات کو، دماغوں پر لکھ لے اس بات کو، جب تک امت مجموعی طور پر اپنے خیالات کا رخ درست نہیں کرے گی اس وقت تک مجموعی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کو دیکھ بھی نہیں سکتی۔ خیالات کا رخ درست ہونے کے لیے انسان کا علم درست ہونا ضروری، اور مصیبت یہ ہے کہ امت نے علم کے اوپر کبھی محنت ہی نہیں کی۔ نہ امت نے علم کا رواج دیا، نہ آج ہمارے ماں باپ کو فرصت ہے کہ بچوں کو قرآن اور حدیث کا علم دیا جائے۔ ان کو تو 40 روپے میں 20 روپے میں عربی پڑھانے والے چاہیے ان کے بچوں کو۔ جتنا سستا علم دلاؤ گے اتنا گھٹیا اس کا عقیدہ بنے گا۔ پرانے زمانے کے اندر اگر کوئی باپ بادشاہ بھی ہوتا تھا تو اپنے بچوں کو اس وقت کے بڑے اللہ والے سے علم سکھاتا تھا۔ ہارون رشید آدھی دنیا کے بادشاہ تھے، اور اس زمانے میں جو سب سے بڑے اللہ والے، جو سب سے بڑے عالم دین تھے امام ابو یوسف، وقت کے بادشاہ کے بیٹے کرون پرنس وقت کے بڑے اللہ والے کے پاس جا کر علم حاصل کرتے تھے، کیونکہ یہ علم دین ہے۔ دین آپ کس سے حاصل کر رہے ہیں وہ دیکھنا آپ کو ضروری ہے، ورنہ کیا ہوگا؟ پھر آپ کا ایمان پھسپھسا ہوگا، آپ کا یقین پھسپھسا ہوگا، آپ چھوٹی چھوٹی باتوں میں آ کر اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، اور جب چھوٹے چھوٹے مسائل میں آپ کا ایمان چلا جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ نے تو آپ سے کہا تھا کہ مسلمان بن کے مرنا، اب کیسا مسلمان بن کر مرو گے آپ کا ایمان تو رخصت ہو چکا، اب موت کے وقت وہ ایمان کہاں سے لاؤ گے؟ لہذا موت کے وقت اس ایمان کو اپنے ساتھ لے کر جانے کے لیے ساری زندگی ایمان کے تقاضوں پر گزارنا ضروری ہے۔ احرار بیٹے، ساری زندگی ایمان کے تقاضوں پر گزارنا ضروری، اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بن کر زندگی گزارے۔ مصیبتیں آئیں گی، پریشانی آئیں گی، اللہ سے مانگے۔ مصیبتیں آئیں گی، حالات بگڑیں گے، بیماریاں آپ کو گھیرے گی، کاروبار آپ کو پریشان کرے گا، لوگ جادو بھی کرائیں گے آپ کے اوپر، بری نظر بھی لوگوں کا آپ کا پیچھا کرے گی، آپ کے اپنے دشمن بنیں گے آپ کے۔ ہر حال میں آپ کو اللہ سے جڑنا ہے، بندوں سے نہیں جڑنا ہے آپ کو، اور ان مصیبتوں کو دور کرنے کے نام پر لچے لفنگے عاملوں کے چکر میں نہیں پھنسنا ہے آپ کو، کیونکہ یہ جو لچے لفنگے عامل ہیں نا، یہ ایمان کے لٹیرے ہیں، ایمان کے لٹیرے۔ کوئی عامل آپ کے مسائل کو حل نہیں کر سکتا، لیکن آپ کے عقیدے کو ضرور بگاڑے گا وہ، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے توڑ کر اپنی ذات سے جوڑ لے گا وہ عامل۔ میں نے دیکھا اپنی زندگی کے اندر جو لوگ عاملوں کے چکروں میں پھنستے ہیں ساری زندگی تباہ کر کر بیٹھتے ہیں، وہ لوگ زندگیاں گزر جا رہی، پوترے سے دادا بن جا رہا، بیٹے سے باپ بن رہا ہے، مسائل جیسے کہ تیسے برقرار ہیں۔ کیا عامل آپ کی بگڑی بنائیں گے؟ کیا کوئی درگاہ کے اوپر جا کر منتیں مانگنے سے آپ کے مسائل حل ہوں گے؟ کیا کسی غوث پاک کے نام پر فاتحہ کرنے سے، درود پڑھنے سے، یا ان کے نام پر نیاز کرنے سے، ان کے نام پر گیارہویں کرنے سے آپ کے مسائل حل ہوں گے؟ اگر حل ہوں گے تو مجھے بتائیے، میں آپ کی غلامی کرنے کے لیے تیار ہوں۔
مسائل ان چیزوں سے مسائل حل نہیں ہوتے، مسائل انسانوں کے حل ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑنے سے۔ زندگی میں نماز نہیں اور صبح ہوتے ہی پلان کر رہا ہے فلاں درگاہوں کو جائیں گے۔ ارے بے غیرت، پہلے نماز پڑھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ بن۔ جب تک تو اللہ کا رب کا بندہ نہیں بنے گا، ساری دنیا کے مزاروں کے اوپر بھی چلا جائے، تیرا ایک مسئلہ بھی کوئی مزار والا حل نہیں کر سکتا۔ ارے یہ مزار والوں کی باتیں بڑی چھوٹی باتیں ہیں، رکھو بازو میں اس کو۔ یہ اللہ والے، یہ پیراں، یہ مرشداں آپ کے بڑے چھوٹے ہیں۔ اگر میرا رب پکڑنے پر آ جائے تو انبیاء اکرام کے پسینے چھوٹ جائے۔ حدیث کی کتابوں کے اندر ہے کہ جب پچھلے زمانے کی امتیں اپنے اپنے نبی کے پاس جائے گی میدان محشر میں اور دعائی دے گی کہ آپ میدان محشر کی تنگیوں سے ہمیں بچا لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے ہمیں بچا لے، ہر نبی معذرت کر دیں گے، ہر نبی کہہ دیں گے فلاں کے پاس جاؤ، میری زندگی کے اندر بھی ایک غلطی ہو گئی تھی۔ نبیوں کے زندگیوں کے لالے پڑ جائیں گے رب کے سامنے۔ رب کی پکڑ اگر آتی ہے تو پیغمبروں کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ یہ ولیاں بہت چھوٹی بات ہے، یہ غوث پاک بڑی چھوٹی بات ہے، یہ خواجہ اجمیری بڑی چھوٹی بات ہے، یہ سیلانی کی درگاہ بڑی چھوٹی بات ہے۔ درگاہوں سے امت کے مسائل حل نہیں ہوتے۔ آج صبح میں ایک صاحب مجھ سے ایسی بات کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب بات میرے دماغ کے اندر ڈالی۔ یہاں مؤذن صاحب ہمارے دعا پڑھتے ہیں، صبح سے شام تک 200 ہمارے بٹو لگے ہوئے نان مسلم آتے ہیں دعا پڑھانے کے لیے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان جمعہ کی نماز چھوڑ کر درگاہوں پر جا کر پکا کے کھا رہا، بے غیرت کہیں کا۔ رمضان کے روزے چھوڑ کر درگاہوں کی چکریں مار رہا، بے غیرت کہیں کا۔ کبھی اپنے مسائل کے حل کے لیے، پریشانیوں کو، مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے کبھی یہ گرجا گھر جاتا ہے، کبھی چرچ جاتا ہے، کبھی مندر جاتا ہے اور اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اور درگاہوں کے اوپر جا کر اپنے ماتھے کو ٹیکتا ہے۔ جو ماتھا، جو پیشانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ٹکنے کے لیے پیدا ہوئی تھی، غیروں کے سامنے ٹکاتا ہے اور اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے۔ بتا تیرے مسلمان ہونے میں اور ان کافروں کی زندگیوں میں کیا فرق ہے؟ اگر وہ کافر اللہ کے قرآن کی عظمت دل میں لے کر مسجد کو آتا ہے اور تو مسلمان اللہ اور اس کے رسول کی دین کو ہلکا سمجھ کر اللہ کے نام کی عظمتوں کو مٹا کر غیروں کے پاس جاتا ہے، بتا تو کیسے مسلمان اور وہ کیسے کافر؟ عاملوں کی چکروں میں جا رہے، لاکھوں روپے لٹا دے رہے وہاں پر، اور جب سب کچھ لٹ جاتا ہے دین و دنیا سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، آ کر ملال کرتے ہیں، ہمارے سامنے آتے ہیں، مسائل سناتے ہیں، جی تو یہ کرتا ہے کہ چپل ٹوٹے تک مارا جائے انہیں، لیکن کیا کیا جائے؟ ایسی پوسٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں جہاں سختی کے بول بھی نہیں بول سکتے۔ لیکن آپ بتائیے اس بیماری کا علاج کیا ہے؟ ارے تو مسلمان تھا، اللہ کو ایک ماننے والا تھا، تو جب پیدا ہوا تھا تو تیری کانوں کے اندر کسی کہنے والے نے اللہ اکبر کہہ کر تیرے کانوں میں، تیرے دماغ میں اور تیرے دل میں توحید کا بیج ڈال دیا تھا۔ کیا اچھا ہوتا کہ تو زندگی میں صحیح دین حاصل کرتا اور اسی اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑائی اور اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنے مسائل کو حل کرنے کا یقین اپنے دل کے اندر پیدا کرتا۔ در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، چنانچہ وہی ہو رہا۔ ملصابوں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، مولویوں میں کچے مولوی، پکے مولوی نہیں، پکا مولوی جو ہے اس کو تو امت کے مسائل کو حل کرنے سے فرصت نہیں، امت کی گمراہی اور بے دینی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے راتوں میں تڑپ تڑپ کر رونے سے اس کو فرصت نہیں۔ لیکن جو کچے مولوی ہے آپ نے دیکھا ہوگا روزگار نہیں چل رہا، عامل بن گئے، اور عامل بن کے لوگوں کو دیوانہ بنانا آسان ہو گیا۔ کل تک جو لوگ میرے پاس آتے تھے عمل دعا پڑھانے کے لیے، دعا کروانے کے لیے، آج مارکیٹ میں دیکھ رہا ہوں ایک ایک بندش کرنے کے لیے 50-50 ہزار روپے فیس لے رہا ہوں۔ دعا پڑھنے کے لیے 10-10, 20-20 ہزار روپے فیس لے رہا۔ ایسی کیسی دعا ہے صاحب؟
میں وہی گلامر گاڑی پہ ہوں اور وہ میرے بازو میں انووا گاڑی سے گزر رہا. واہ 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 واہ. اسی لیے کسی نے کہا نا دنیا میں جب تک بے وقوف زندے ہیں عقل مند کی روزی روٹی کہیں بھی نہیں جاتی. اور لوگوں کے لیے آسان ہے عامل بن جانا. 40 دن چلا بیٹھ گئے, موٹی تعویذ گلے میں, موٹی تسبیح گلے میں ڈال لیے, بڑے بڑے بال چھوڑ لیے, کلر کی پگڑی بن لیے, بابا بن گئے. بابا بخشے ہوئے ہیں, بابا پہنچے ہوئے ہیں, بابا پتہ نہیں کہاں پہنچائیں گے یہ بابا, جہنم میں پہنچائیں گے بابا یہ. اور اگر آپ کو آپ کے بابا کے اوپر اتنا جو بھرم ہے, ذرا یہ بابا کے سامنے لا کے بٹھاؤ, پھر کریا کرم کروں گا ان کا, پھر بتاؤں گا کہ کس بابا کے اندر کتنا دم ہے. چیلنج ہے عبد المعید شامزی کا, دنیا کے کسی بھی بابا سے فیس کرنے کے لیے تیار ہے. کیونکہ میرا یقین ہے, میرا عقیدہ ہے, جو آدمی نبی کے دین پر 100% عمل کرتا ہے, نبی کی سنتوں پر عمل کرتا ہے, شیطان بھی اس کو دیکھ کر راستہ بدل لیتا ہے. حالات اور پریشانیاں اس کے اوپر اگر آ بھی جاتی ہے, آخرت کے مراتب کو اونچا کرنے کے لیے آتی ہے, ایسے ویسے نہیں آتی وہ حالات. ابھی حیدرآباد کے اندر ایک فتنہ چل رہا, فیاض بھائی کا فتنہ. فیاض بھائی شاید آپ نے نام سنا ہوگا یا نہیں سنا ہوگا, نہیں سنا ہوگا تو میں سنا دیتا ہوں. حیدرآباد میں ایک لٹیرا پیدا ہوا, ایمان کا لٹیرا. وہ بھی اپنی پریشانیوں میں دعائیں پڑھانے کے لیے علماء کے پاس جاتا تھا. معمولی سا کارپینٹر کچھ کاروبار کرتا تھا. اس کو بھی شوق ہوا کہ میں بھی عالیشان بنگلہ بناؤں, اچھی گاڑی رکھوں, بینک بیلنس بناؤں اپنا. کیا مصیبت ہے کہ آج کے زمانے میں ہر آدمی پیسے والا بننا چاہ رہا, ہر آدمی کو شوق ہے کہ میں پیسے والا بنوں گا, لیکن کوئی یہ نہیں چاہتا کہ میں اللہ والا بنوں گا. لوگ آ کے ہم سے کہتے ہیں ذرا ہماری سرپرستی کرو. ان سے کہنا پڑتا ہے کہ میاں زندگی میں حق پرستی کرو, سرپرستی بعد میں. حق پرستی کا مطلب پہلے اللہ کی مان کے چلو, زندگی میں 100% دین کو لاؤ, پھر یہ سارے مسائل حل ہوں گے. تو فیاض بھیا جو ہے, فیاض بھائی, ان کو بھی شوق ہوا عامل بننے کا, عامل بن گئے. پہلے لوگوں کو قرآنی عملیات کے نام پر اپنے قریب کیا انہوں نے. اب لوگ جو بھی ان کے قریب جاتے تو ان کو میموری کارڈ کے اندر کچھ آیتیں, کچھ صورتیں پڑھ کے ریکارڈ کر کے دے دیتے. ان کا دوسرا نام میموری بابا بھی ہے. مارکیٹ میں بہت سارے بابا ہیں نا, ٹیپو بابا, ڈسکو بابا, لیٹسٹ بابا, کون کون سے بابا ہے اللہ بہتر جانے. یہ میموری بابا تھے, میموری پڑھ کے دیتے تھے اپنے مریدوں کو. اب وہ میموری سنتے تھے مرید. اب رفتہ رفتہ اس نے لوگوں کو گیدر کرنا شروع کیا, چین سسٹم. آج کل بہت سارے کاروبار آ رہے نا, چین سسٹم, کمیشن ملتا آپ کو. اب یہ بابا بھی لوگوں کو, یہ بڑا مرشد ہے, چھوٹے مرشدوں کو بھی پیدا کرنے کے لیے چین سسٹم, تم اپنا اپنا گراہک ڈھونڈ کے لاؤ. چنانچہ ہوتے ہوتے یہ چین سسٹم اتنا عام ہو گیا کہ ابھی گزشتہ 1 مہینہ پہلے کی رپورٹ ہے, آرمور کے اندر 400 مکانات اس میموری بابا, اس فیاض بھیا کے جال میں پھنس چکے تھے. اب یہ تو آج کے بیان کے بعد پتا چلے گا کہ مٹپلی میں بھی کتنے مکانات پھنسے ہوں گے, کوروٹلے میں کتنے ہوں گے, جکیال میں کتنے ہوں گے. باضابطہ بودھن کے اندر آج سے 1 سال قریب اس کے چمچے اور اس کی چمچیاں, چمچیوں کا مطلب لیڈیز, اس کی چھیلیاں گھر گھر جا کر گیدرنگ کر رہی کہ ہمارے بابا جو ہے یہ سارے مسائل کو حل کرنے والے, آپ آؤ ہمارے بابا کے پاس, بڑے بابا ہے, بڑے عامل ہے, بڑے مسائل کو حل کرنے والے. اس بابا, اور وہ بابا اتنا بڑا بابا ہے کہ پردے سے باہر آنے کے لیے تیار نہیں, اندر چھپ کے ہی بیٹھا ہوا ہے. نہ اس کی کوئی تصویر ہے, نہ اس کا کوئی ویڈیو ہے. البتہ وہ بابا اپنے چھیلوں سے جو کچھ باتیں کرتا ہے, اس کی باتیں لوگوں نے ریکارڈ کی, علماء نے اس کی باتوں کو سنا, تو پتا چلا کہ وہ اتنا پہنچا ہوا بابا ہے کہ وہ عملیات کے نام پر سیدھا سیدھا لوگوں کو کافر بنا رہا ہے.
کیونکہ اس نے اپنی بات چیت کے اندر جن باتوں کا اقرار کیا اس میں وہ ایک بات یہ کہتا ہے اپنے ماننے والوں سے کہ تم کو میری پیروی، میرے طریقوں پر عمل کرنا پڑے گا، اگر تم میرے طریقوں پر عمل نہیں کرو گے تو کافر بن جاؤ گے۔ ظاہر بات ہے کہ اتنی بڑی بات کا دعویٰ دنیا کے اندر صرف نبی کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے لوگوں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے طریقوں پر عمل کرو۔ جو بات نبی کی زبان پر تھی وہ بات آج فیاض کی زبان پر۔ ساتھ ہی ساتھ فیاض کہتا ہے کہ ایمان اصل میں میری پیروی کرنا ہے اور اللہ کی پیروی کرنا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اصل ایمان یہ ہے کہ آدمی اللہ اور اس کے رسول کے طریقوں پر عمل کرے، اور فیاض بھیا یہ کہتا ہے کہ جو آدمی میرے طریقوں پر عمل کرے گا، میری باتوں پر عمل کرے گا، گویا وہ اللہ تعالیٰ کی باتوں پر عمل کرنے والا ہے۔ اس کے ایک آڈیو کے اندر ایک عورت نے یہ کہا کہ میرے بچے آپ کو نہیں مانتے، تو وہ پلٹا کر اس عورت سے کہتا ہے کہ اپنے بچوں سے کہو کہ میں پیغمبر ہوں، اگر وہ مجھے نہیں مانتے تو وہ کافر بن جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں آخری پیغمبر، آخری نبی، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا جو اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا وہ کافر ہوگا، وہ دجال ہوگا۔ تو اس طریقے سے بہت سارے اس کے عقائد ہیں فیاض بابا کے، رفتہ رفتہ وہ اپنے عقائد کو عملیات کے نام پر لوگوں کے اندر اس کا پرچار کر کر لوگوں کو ایمان سے ننگا کر رہا ہے۔ اور کون لوگ اس کے دھوکے کے اندر، اس کے چنگل کے اندر پھنس رہے ہیں؟ جن لوگوں کے پاس علم نہیں، اور اگر علم بھی ہے تو صحیح علم نہیں۔ اسی لیے بار بار کہتا ہوں کہ زندگی کے ہر مسئلے کے اندر عمل کرنے سے پہلے علماء کے مشوروں پر عمل کرو، علماء کے ایڈوائس پر عمل کرو۔ جتنا علماء سے بھاگو گے نا، کہاں تک بھاگو گے؟ مرنے کے بعد تمہارے گھر والے پکڑ کے لائیں گے ہمارے پاس کہ مولانا صاحب نماز جنازہ پڑھا دیجیے۔ بہت بھاگ رہا تھا زندگی کے اندر، بھاگتے بھاگتے مر گیا، مرنے کے بعد صحیح ہم نے اس کو آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ زندہ یا مردہ ہونا چاہیے، زندہ یا مردہ پکڑ کر لاؤ۔ ارے علماء سے کتنا بھاگو گے تم زندگی کے اندر؟ جتنا بھی بھاگو مر کر مردہ کم سے کم ہمارے پاس آنا ہی ہے تمہیں۔ اس لیے سب کچھ لٹا کر، ایمان سے ہاتھ دھو کر، اللہ اور اس کے نبی سے کٹ کٹا کر، کافر بن کر مر کر علماء کے سامنے نماز جنازہ کے لیے آنے سے بہتر ہے کہ زندگی کے اندر ہوش و حواس کے ہوتے ہوئے علماء سے رجوع کرو۔ ہر بات کے اندر علماء کرام سے مشورہ کرو، ہر چھوٹی بڑی چیز کے اندر۔ پہلے زمانے کے اندر آپ نے دیکھا ہر گھر کے ایک مرشد ہوا کرتے تھے، ہر گھر کا ایک استاد ہوتا تھا، وہ گھر والے زندگی کے سارے مشورے اپنے مرشد سے کر کرتے تھے۔ شادی کا مسئلہ ہے مرشد سے مشورہ، بچے پیدا ہو گئے عقیقہ کرنا ہے مرشد سے مشورہ، بچوں کا نام رکھنا ہے مرشد سے مشورہ، بچیوں کی یا بچوں کی کہیں شادی کرانا ہے رشتے کے سلسلے میں مرشد سے مشورہ۔ ہر سلسلے کے اندر ہر گھر کا ایک استاد اور ہر گھر کی ایک استادمہ ہوا کرتی تھی، لوگ مشورے کر کر عمل کرتے تھے۔ دین کم تھا لوگوں کے اندر، علم کم تھا، معلومات کم تھی، بھولے بھالے لوگ تھے، لیکن ان کی زندگیوں کے اندر سکون تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا عقیدہ درست تھا۔ اور آج ہر کوئی مولانا گوگل سے سرچ کر لیں گے، بس عمل کر لیں گے۔ بچہ پیدا ہو گیا، اٹھا کے کوئی بھی ایک نام گوگل سے رکھ لیں گے، بعد میں علماء کو پریشان کریں گے کہ اس کے نام کا کیا مطلب۔ عاملوں کے پاس جائیں گے، در در کی ٹھوکریں کھائیں گے، لاکھوں روپے کا خسارہ کر کر علماء کے پاس آ کر کہیں گے کہ پریشان ہے کیا کرنا۔ کیا اچھا ہوتا کہ آپ اس پریشانی میں دوسروں کے ہاتھوں میں لٹنے سے پہلے علماء سے مشورہ کر لیتے۔ آپ عاملوں کی چکر سے بچو دوستوں، اگر عاملوں کے چکروں میں جاؤ گے یاد رکھنا کوئی عامل نہ آپ کو دھن نکال کر دے سکتا ہے اور نہ ان کی تعویذیں آپ کا کچھ بھلا کر سکتی۔ آج بڑی عجیب بات ہے کہ میں جس کسی بھی غیر مسلم کی دکان میں جاتا ہوں وہاں مجھے دیوی دیوتاؤں کی فوٹویں دکھتی ہیں، اور جس کسی مسلمان کی دکانوں میں جاتا ہوں وہاں مجھے آیت الکرسی، سورہ فاتحہ، چاروں قل لٹکے ہوئے دکھتے ہیں۔ کیا تمہارے مسلمان ہونے کی یہی علامت ہے؟
کیا مسلمان ہونے کی یہی علامتیں ہیں کہ تمہاری زندگی میں نہ نماز نہ روزہ نہ دینداری، کوئی طور طریقہ تمہارے اللہ اور اس کے رسول کے دین کے مطابق نہیں؟ بس گھروں میں تم نے کتبے لگا لیے، دکانوں کے اندر تم نے کتبے لگا لیے، اپنی آفس کے اندر تم نے آیت الکرسی کو ٹنگا دیا، تم یہ سمجھتے ہو کہ تم مسلمان ہو؟ اللہ کی قسم تمہارا یہ عمل اسلام کے بالکل خلاف ہے۔ کس نے کہا کہ آیت الکرسی لگانے سے برکت آتی؟ کس نے کہا کہ وہ پلیتا گاڑنے سے برکت آتی؟ کسی نے کہا کہ تعویذ لٹکانے سے برکت؟ عجیب بات ہے، غیر کی دکان میں جاؤ وہ تربوز لٹکا ہوا دکھے گا آپ کو، میٹھا کدو، اور مسلمانوں کی دکانوں میں جاؤ تو ناریل لٹکا ہوا ہے، نئی گاڑی آئی ہوئی ہے بھلاوا لٹک رہا اس کو، نیمبو لٹک رہا ہے اس کو۔ ارے نیمبو تمہارے مسائل حل کریں گے، بھلاوا تمہارے مسائل حل کریں گے؟ کیا جہالت ہے! شرم کرو، شرم کرو، توبہ کرو اپنے اس گھٹیا حرکتوں سے۔ کیا منہ دکھاؤ گے کل مرنے کے بعد اللہ کے سامنے جا کر؟ قبر میں جب جاؤ گے فرشتہ پہلا سوال کرے گا من ربو کا، تیرا رب کون تھا؟ بولو گے میرا رب پیران پیر تھا؟ بولو گے ساری زندگی یا علی المدد کہتا تھا میرا رب علی تھے؟ بولو گے کہ ساری زندگی درگاہ اجمیر کا مجاور بنا ہوا تھا، مرید بنا ہوا تھا، میرا رب خواجہ اجمیری تھے؟ بولو گے؟ پوچھا جائے گا کہ تمہارا نبی کون تھے، کس کے طریقوں کو فالو کرتے تھے، کس کو اپنا آئیڈیل سمجھتے تھے؟ کیا بولو گے مرنے کے بعد؟ وہی چیزیں زبان پر آئے گی جن کو آپ زندگی کے اندر آئیڈیل بناؤ گے۔ زندگی میں درگاہوں کے عاملوں کے پیچھے جاؤ گے، فرشتوں کے سامنے یہی کہو گے اللہ تو میرا رب نہیں ہے، ہاں میرا مرشد میرا رب ہے۔ ساری زندگی نبی کے طریقوں کو چھوڑ کر غیروں کے طریقوں پر بھاگو گے نا، مرنے کے بعد فرشتہ پوچھے گا تو آپ یہ کہو گے نبی میرے رسول نہیں ہے، سلمان خان میرا رسول ہے، شاہ رخ خان میرا رسول ہے، وہ فلاں بچن میرا رسول ہے، وہ فلاں لیڈر میرا فلاں ہے۔ شرم کرو، شرم مسلمانوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر مانگے کے ایمان دیا تھا، اس ایمان کی فکر کرو، خیر مناؤ اس ایمان کا۔ یہ درگاہوں کی چکریں چھوڑ دو، جا کے خوب گالیاں دے لینا، کچھ نہیں بگڑنے والا میرا، اور اگر موقع ملا تو اپنے مرشد کو بھی لے کے آنا، تو بھی کچھ نہیں بگڑنے والا، کیونکہ میرا یقین ہے کہ ساری دنیا کے مرشد عبد المعید شامزی کا بال بھی نہیں اکھاڑ سکتے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی نہ ہو، اور ساری دنیا کے مرشد عبد المعید شامزی کے یہ ٹخلے کے اوپر بال بھی نہیں پیدا کر سکتے اگر میرا رب نہ چاہے۔ میں مسلمان ہوں، میرا عقیدہ ہے کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، میں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ اس کلمے کا ایک مطلب یہ بھی ہے لا رب الا اللہ، روزی روٹی دینے والا اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ اس کلمے کا ایک مطلب یہ بھی ہے لا نافع ولا ضار الا اللہ، نفع دینے والا نقصان پہنچانے والا رب کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ اس کلمہ کا ایک مطلب یہ بھی ہے لا شافی ولا ممرض الا اللہ، شفا دینے والا موت دینے والا اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، یہ مطلب ہے کلمے کے۔ خود بھی اپنے ایمان کو بچاؤ اور اپنے دوست احباب کو، خاندان والوں کو بھی بچاؤ، اور اگر کوئی آپ کو عاملوں کی چکر میں لے جاتا ہے تو کان کھول کر سن لو، وہ آپ کا دشمن ہے، دشمن، وہ آپ کے ایمان کا لٹیرا ہے۔ اور یاد رکھنا یہ ایمان ایسی دولت ہے جو لوگ دنیا سے بغیر ایمان کے چلے جاتے ہیں، مر کر اگر وہ افسوس بھی کریں گے ساری دنیا کی دولت لٹا کر مجھے ایمان کی دولت مل جائے، لوٹ کر واپس نہیں آ سکتی۔ ساری زندگی مصیبتوں میں گزار دو، بیماریوں میں گزار دو، پریشانیوں میں گزار دو، کاروبار کے نقصان کے لاس میں گزار دو، چلے گا، لیکن اگر مرتے وقت ایمان لے کر جاؤ گے رب کعبہ کی قسم دنیا کے سب سے کامیاب انسان تم ہو۔ اور اگر تم نے دنیا والوں کی چکروں میں دنیا کا بھلا بھی کر لیا، آپ ساری دنیا کے بادشاہ بھی بن گئے، لیکن موت کے وقت ایمان نہیں آیا تو کیا آیا؟ پھر اخیر کی زندگی فی نار جہنم خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ آپ کو جہنم کے اندر جلنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یقین کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اس بات کو عام کیجئے، ہر جگہ پر عام کیجئے۔ اس وقت ہماری پوری پٹی کے اندر فیاض بھائی کا فتنہ اتنا عام ہو گیا، ہزاروں نہیں، سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ اپنے ایمان کو، یقین کو گواہ بیٹھ رہے ہیں۔ آپ جائزہ لیجئے، خاندانوں میں، اپنے محلوں میں، اپنے رشتہ داروں میں
انشاءاللہ اس کی فکر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے بھی ایمان کو سلامت رکھے گا، سامنے والوں کے بھی ایمان کو سلامت رکھے گا۔ وآخر دعوانا